بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سوال سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخدمت شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مندرجہ ذیل سوالات کا مفصل جواب درکار ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ نمبر 1، مسئلہ بہت اہم ہے۔ نمبر 1، اگر ایک نمازی نماز کی رکعت بھول چکا ہو، سن رہے ہیں نا، انسان نماز پڑھا ہے، نماز کی حالت میں رکعت بھول چکا ہے، دوران نماز اسے شک ہو جائے کہ 4 رکعت پڑھی ہے یا 5 پڑھی۔ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اسے درمیان میں بھول گیا، یاد نہیں پڑتا کہ اس نے 4 پڑھی ہے یا 5 پڑھی ہے۔ اب اس کو پہلے سوال کر دے تو میرے علم کے مطابق اسے سجدے سہو کر لینا چاہیے، لیکن اگر سجدے سہو کرنا بھول جائے اور سلام پھیر دیتا ہے اور بقیہ نماز سنت پڑھ لیتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ سجدے سہو نہ کیا ہے، تو کیا ساری نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی یا سجدے سہو کر لینا ہی کافی ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں۔ سمجھ گئے سوال؟ سوال یہ ہے، سوال ساتھی کے یہ کہ 4 رکعت والی نماز ہے مثلا، اور نماز میں انسان کو شک پڑ گیا کہ 4 رکعت ہوئی ہے یا 5۔ اب وہ کیا کرے؟ تو یہ پہلے یاد رکھیے گا، بھائی نے لکھا ہے میرے علم کے مطابق اسے سجدے سہو کر لینا چاہیے۔ نہیں، سجدے سہو پہلے نہیں کرے گا، پہلے مسئلہ سمجھیں۔ جب بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور عدد رکعات میں آپ کو شک پڑ گیا کہ 2 پڑھی ہے یا 1 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے یا 4، سمجھئے نا؟ اگر اس طرح سے شک پڑ جائے تو آپ پہلے ذرا کوشش کریں، غور فکر کریں، ذہن دوڑائیں کہ کچھ آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ نہیں یاد آ جاتا۔ اگر آپ کو یاد آ گیا کسی طرح کہ بھائی نہیں 3 ہے تو 1 رکعت پڑھ لیں، پھر سجدے سہو کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھ گئے نا؟ اور اگر شک برابر باقی ہے، کسی پر طبیعت کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو تھوڑے عدد پر محمول کر لو۔ 1 اور 2 میں اگر شک ہو گیا تو 1 شمار کرو، کتنا؟ 2 اور 3 میں شک پڑ گیا ہے تو اس کو 2، 3 اور 4 میں تو 3 شمار کر لو۔ اگر 4 اور 5 میں شک پڑ رہا ہے اور یقین نہیں ہو رہا ہے دل پر، تو دل کسی چیز پر مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ ایسے سجدے سہو نہ کریں۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو تم 4 اور 5 پر اگر شک ہو گیا تھا، 3 اور 4 پر تو 4 شمار کر لو، 3 شمار کرو، اور 1 رکعت اور 1 رکعت اور 1 رکعت پڑھ لینے کے بعد اب تو 4 ہو گیا نا، اب سجدے سہو کر لو۔ کیا کر لو؟ سجدے سہو کر لو۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں اب جب تم نے سجدے سہو کر لیا، اگر تمہاری 4 رکعت پہلے مکمل ہو گئی تھی، شک جو پڑ گیا تھا 3 اور 4 پر، حالانکہ تم نے کتنی پڑھ رکھی تھی؟ 4، تو 1 رکعت اور پڑھ لیا، یہ کتنی ہو گئی؟ 5، اور 2 سجدے سہو کر لیے۔ سجدے سہو کو اللہ تعالیٰ 1 رکعت کے قائم مقام بنا دیا۔ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6، 4 رکعت فرض ہو گئی اور 2 رکعت نفل۔ اب شیطان جس نے نماز بھلوایا تو اپنا سر پیٹتا ہے، اللہ کا بھی کرم بڑا مسلمانوں پر ہے، مومنوں پر ہے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ نماز خراب کرنے کم وقت نے 4 سجدے اور کر کے ہماری کمر توڑ دی،
بہت پریشان ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی تو نفل بھی قبول کر لی، ہم نے بگاڑنا چاہا تھا، اللہ نے بنا دی۔ پھر اگر واقعی 3 اور 4 میں جو شک تھا آپ نے 3 ہی پڑھا تھا تو 1 رکعت اور آپ نے پڑھ لیا، اب کتنا ہو گیا؟ ہو گئی آپ کی 4 مکمل ہو گئی ماشاءاللہ۔ 4 مکمل ہو جانے کے بعد جب آپ نے سجدہ کر لیا تو یہ 2 سجدے جو ہیں تو 2 رکعت نہیں، نفل نہیں بنے گا۔ آپ نے فرمایا ترغیب للشیطان، شیطان کو جلانے کے لیے۔ کیا بتائے، ہم کو تو صرف 1 سجدے کا حکم دیا گیا تھا اور ہم نے کہ نہیں کیا جہنم میں گیا، اور آدم کی اولاد کو تو جتنا بھی سجدے کا حکم دیا جاتا ہے وہ سجدہ ہی کرتا جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ اس کو ذلیل و رسوا کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر شک پڑ جائے تو صرف سجدے سو نہیں کرے گا، بلکہ چھوٹی کم والی رکعت پر کو شمار کر کے بقیہ رکعت کو پڑھ لیں گے اور آخر میں سجدے سو کر لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ایک مسئلہ اس میں اور پوچھنا چاہتے ہیں میرے خیال سے، وہ یہ ہے کہ سجدے سو کرنا بھول گئے تب، سجدے سو کرنا بھول گئے تب کیا ہوگا؟ تو سجدے سو کرنا اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں، ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ سجدے سو آپ کے اوپر تھا، لیکن اگر آپ سجدے سو نہیں کر سکے تو آپ کی نماز بھول گئے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر آپ کرنا چاہتے ہو، سلام کر پھیر چکے ہیں دونوں جانب اور بیٹھے یاد بھی کر رہے ہیں، بیٹھے کچھ بات بھی کر رہے تھے، یاد پڑ گیا ہاں میرا سجدے سو رہ گیا ہے، تو اگر آپ پھر سجدے سو کر لیں گے تو کوئی مدعا، کوئی حرج شرعاً نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا کر کے بھول گئے تھے، سلام پھیر دیا، آپ نے سمجھا میں نے 4 رکعت پڑھی ہے، آپ مسجد کے باہر چلے گئے، کھجور کا تنا تھا اس سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام بات کر رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی ہے جن کو لوگ ذل یدین کہتے ہیں، ان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے ماشاءاللہ، ہاتھ والے لمبے ہاتھ تھے، تو وہ کہنے کہ یا رسول اللہ نماز میں کچھ کمی ہو گئی کہ آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، آپ نے فرمایا نہیں تب تو آپ بھول گئے۔ نہیں میں بالکل نہیں بھولا، میں پوری 4 رکعت پڑھا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ رسول آپ بھول گئے تب تو وہ بزد رہے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا سادہ کا ذل یدین، بھائی تم لوگ بتاؤ ذل یدین سچ کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ 2 ہی رکعت پڑھے ہیں۔ پھر مسجد کے جو باہر چلے گئے تھے وہاں سے آپ اندر تشریف لائے، 2 رکعت اور پڑھائے اور آخر میں سجدے سو کر کے نماز پوری کر لی۔ تو بعد میں اگر بات چیت کر بھی چکا ہے تو سجدے سو کر سکتا ہے، کوئی مدعا کوئی حرج نہیں۔